وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، اور ہم نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور اس جنت میں سے جہاں سے چاہو خوب کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم حد سے بڑھنے والوں میں شمار ہوگے۔ اب یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، اب قرآن مجید کے اندر حضرت حوا کو پیدا کرنے کا جو ذکر کیا گیا ہے، حضرت بی بی حوا حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی تھی، تو قرآن مجید میں حضرت حوا کو جو پیدا کرنے کا ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، اللہ وہی ہے جس نے تم کو ایک ذات سے پیدا کیا، اللہ وہی ہے جس نے تم کو ایک ذات سے پیدا کیا اور اسی ذات سے اس کی بیوی کو بنایا تاکہ اس کی طرف سکون حاصل کرے، تو اللہ وہی ہے جس نے تمہیں ایک ذات سے پیدا کیا اور اسی ذات سے اس کی بیوی کو بنایا، ایک ذات سے پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے اور اسی ذات سے اس کی بیوی کو بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکہ اس کی طرف سکون حاصل کرے۔ معلوم ہوا بیوی جو ہے اس کو خدا نے سکون حاصل کرنے کے لیے بنایا ہے، سکون حاصل کرنے کے لیے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے ساتھ خیر خواہی اور اچھا سلوک کرو، عورتوں کے ساتھ خیر خواہی اور اچھا سلوک کرو، کیونکہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اب عورت کے ساتھ اچھا سلوک اور خیر خواہی کرنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، خیر خواہی کے ساتھ سلوک کرو، کیونکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے اور پسلی میں سب سے زیادہ ٹیڑھا پن اس کے اوپر والے حصے میں ہوتا ہے، اس کے اوپر والے حصے میں ہوتا ہے۔ راوی اس کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف میں امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے، تو اور پسلی کے اندر جو سب سے زیادہ ٹیڑھا پن ہے وہ اس کے اوپر والے حصے میں ہوتا ہے، اگر تم اس کو سیدھا کرو گے تو اس کو توڑ دو گے اور اگر تم اس کو چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی رہے گی۔ اگر تم اس کو سیدھا کرو گے کہ پسلی میں سب سے زیادہ ٹیڑھا پن اس کے اوپر والے حصے میں ہوتا ہے، اگر تم اس کو سیدھا کرو گے تو وہ اس کو توڑ دو گے، وہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر تم اس کو چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی، وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ عورتوں کے ساتھ
خیر خواہی کرو۔ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت کا مذاق اڑایا جائے، بلکہ حدیث شروع یہاں سے ہو رہی ہے کہ عورتوں کے ساتھ خیر خواہی اور اچھا سلوک کرو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہے، کیونکہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اور پسلی میں زیادہ جو ٹیڑھا پن ہے وہ اوپر والے حصے میں ہوتا ہے، اس لیے اگر اس کے ٹیڑھے پن کو صحیح کرو گے تو توڑ دو گے، اور چھوڑ دو گے تو پھر وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ عورتوں کے ساتھ کیونکہ وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، اور پسلی میں وہ ٹیڑھا پن ایک قدرت کی، اس لیے ان کے ساتھ خیر خواہی کرو، ان کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کرو۔ اب یہ جو ہم کل سے ہم پڑھ رہے تھے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب فرشتوں نے سجدہ کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافر ہو گیا ابلیس جو ہے۔ اور کل ہم نے اس کی تحقیق کے اوپر گفتگو کی تھی کہ آیا ابلیس جو ہے وہ جن ہے یا فرشتہ ہے۔ حضرت ابن مسعود اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ پھر ابلیس کو تو جنت سے نکال دیا گیا، ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا اور اس پر لعنت کی گئی، اس پر لعنت کی گئی، اور حضرت آدم کو جنت میں رکھا گیا، حضرت آدم کو جنت میں رکھا گیا۔ حضرت آدم جب جنت میں تھے تو ان کو وحشت ہوتی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت میں تھے تو ان کو وحشت ہوتی تھی، تو اس وحشت کو ختم کرنے کے لیے یعنی وہ اکیلے تھے، ان کی بیوی نہیں تھی، ان کی بیوی نہیں تھی جس سے ان کو سکون ملے، کیونکہ مرد کے سکون کے لیے اللہ نے عورت کو بنائے، عورت سے مرد کو سکون ملتا ہے۔ تو اب جب ایک دن وہ سو گئے اور جب بیدار ہوئے، سو کر اٹھے، تو ان کے سرہانے ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ جب سو کر اٹھے جنت کے اندر تو پاس ہی ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کی پسلی سے پیدا کیا تھا، ان کی پسلی سے پیدا کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ عورت۔ پوچھا تم کو کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ کہا تاکہ تم کو مجھ سے سکون ملے۔ فرشتوں نے حضرت آدم سے پوچھا اے آدم اس کا نام کیا ہے؟ کیونکہ ہم یہ تو پڑھ رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا نام سکھا دیا تھا، ہر چیز کا نام سکھا دیا تھا۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ یا حضرت آدم اس عورت کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حوا۔ پوچھا آپ نے اس کا نام حوا کیوں رکھا؟ فرمایا اس لیے کہ یہ حی زندہ شخص سے پیدا کی گئی ہے، زندہ شخص سے پیدا کی گئی ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس جنت میں سے جہاں سے چاہو کھاؤ، جہاں سے چاہو کھاؤ۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جنت میں رہو۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور اس جنت میں سے جہاں سے چاہو خوب کھاؤ، خوب کھاؤ اس جنت میں سے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، وہ آگے آ رہا ہے کہ مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ پیچھے ہم یہ پڑھ آئے تھے کہ جنت کی تفصیل کے اندر کہ جنت کس کو کہتے ہیں۔ جنت وہ باغ ہے جس کے نیچے دریا بہتے ہیں، جس کے نیچے دریا بہتے ہیں، یہ ہم پیچھے اس کی تفسیر میں پڑھ کر آئے تھے۔ اچھا اب
جنت اس باغ کو بھی کہتے ہیں جس کے گرد باڑ ہو، جس کے گرد باڑ ہو۔ تو جس جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو رکھا گیا تھا، اس میں اختلاف ہے کہ آیا وہ جنت الخلد تھی یا ان کے لیے کوئی باغ تیار کیا گیا تھا، کیونکہ باغ کو بھی جنت کہتے ہیں۔ تو جو یہ کہتے ہیں کہ وہ جنت خلد نہیں تھی، جنت خلد، جنت خلد اس جنتیں بے شمار ہیں، جنت الفردوس، جنت عدن، جنت نعیم، دار الخلد، جنت الماوا، بے شمار جنت، جی بے شمار جنتیں۔ یہ وہ جنتیں ہیں جو خدا نے انسان کے لیے بنائیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جس جنت میں تھے وہ جنت خلد نہیں تھی، ہمیشہ جس جنت میں ہمیشہ انسان رہتا ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ جو جنت خلد میں داخل ہو جائے وہ اس سے نکلتا نہیں ہے، اور یہ محال ہے۔ جنت خلد وہ جنت ہے جس میں انسان داخل ہو جائے تو پھر وہ وہاں سے نکلتا نہیں ہے، اور یہ محال ہے۔ البتہ احادیث میں یہ ہے کہ احادیث میں ہے کہ جو بطور ثواب کے جنت میں داخل ہوا وہ اس سے نہیں نکلے گا، جو بطور جزا، حساب کے بعد، جزا کے بعد ثواب کے طور پر جنت میں داخل کر دیا گیا وہ اس سے نہیں نکلے گا۔ اور جو حضرت آدم کی طرح ابتداً جنت میں داخل ہو، اس کا جنت سے نکلنا محال نہیں ہے، اس کا جنت سے نکلنا محال نہیں ہے، اور اس کے متعلق احادیث میں یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں نکلے گا۔ تو اس کے متعلق ہے جو ثواب کے طور پر جنت میں داخل ہو، بس پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہے گا، وہ نہیں نکلے گا۔ اور ثواب کے طور پر جو داخل ہونا ہے اس کا ایک وقت مقرر ہے، اس کا ایک وقت مقرر ہے جو ان سے ہے۔ تو دار الخلد وہ جنت ہے جس میں ہمیشہ رہا جاتا ہے۔ تو بعض کا نظریہ یہ ہے، علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو دار الخلد میں رہنے کا حکم نہیں تھا، بلکہ ان کو عدن کے ایک باغ میں رہنے کا حکم دیا تھا۔ ان کی دلیل یہ ہے، علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ جو جنت دار الخلد ہے اس میں ابلیس نہیں جا سکتا، دار الخلد جو ہے اس میں ابلیس نہیں جا سکتا، کیونکہ اس جنت کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لا يسمعون فیہا لغوا ولا تعصیما، وہ اس میں کوئی بیہودہ بات سنیں گے نہ گناہ کی بات۔ یہ وہ جنت ہے جس میں نہ کوئی بیہودہ بات سنی جائے گی، جی نہ کوئی گناہ کی بات۔ اور ایک اور جگہ قرآن کریم میں آیا، لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، وہ اس میں کوئی بیہودہ بات سنیں گے نہ کوئی جھوٹی بات۔ جیسے پہلے میں نے بتایا کہ وہ اس میں کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کی بات۔ اب دوسری جگہ آیا جو اس میں نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے نہ کوئی جھوٹی بات۔ اور پھر ایک جگہ اور آیا قرآن کریم میں، لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، انہیں وہاں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گی۔ اب یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو دار الخلد کے اندر داخل ہو گیا وہ وہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ تو اس سے یہ علماء یہ دلیل دیتی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو دار خلد میں نہیں رکھا گیا تھا بلکہ جنت عدن کے اندر رکھا گیا تھا، کیونکہ دار الخلد وہ جنت ہے جس کے اندر جب کوئی داخل ہو جائے گا تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہے گا، وہاں سے باہر نہیں نکلے گا۔
ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہے گا۔ تو اگر یہ دار خلد ہوتی تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ وہاں سے کوئی نکلے گا ہی نہیں جب داخل ہو جائے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دار الخلد نہیں تھی جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو رکھا گیا تھا، یہ کوئی اور جنت تھی، یہ کوئی اور جنت تھی۔ تو دوسرا وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ دار الخلد کے متعلق تو قرآن کے اندر یہ آیا ہے کہ وہاں کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے، نہ گناہ کی بات، نہ وہاں کوئی بیہودہ بات سنیں گے، نہ کوئی جھوٹی بات۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر شیطان داخل ہو جائے اور یہ ایسی بات ہو جائے؟ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ کہتے ہیں ابلیس نے جنت میں جھوٹ بولا، ابلیس نے جنت میں جھوٹ بولا کس سے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے۔ حضرت آدم علیہ السلام، جبریل نے ابلیس نے جھوٹ بولا، جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، وہ اس میں کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے، نہ کوئی جھوٹی بات، کوئی بھی وہاں تو کوئی جھوٹی بات، جب خدا کہہ رہے ہیں وہاں کوئی جھوٹی بات سن ہی نہیں سکتا، اور ابلیس نے وہاں پر جھوٹ بولا، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ دار خلد نہیں ہے، کوئی اور جنت ہے، وہ کوئی اور جنت ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ابلیس نے جنت میں جھوٹ بولا اور بیہودہ بات کی، بیہودہ بات اس نے کی، بیہودگی تھی نا جو اس نے ایک حرکت کی، اس نے جھوٹ بولا، جبکہ دار خلد کے متعلق یہ ہے کہ وہاں کوئی نہ جھوٹی بات سنے گا، نہ کوئی بیہودہ بات کرے گا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، ابلیس نے جنت میں جھوٹ بولا اور بیہودہ بات کی، اور آدم اور حوا کو ان کی معصیت کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا۔ معصیت کا مطلب نافرمانی یا گناہ، معصیت۔ تو اب وہ کہتی ہیں کہ اس کا جواب یہ کہ جنت کی حضرت آدم اور حوا کو ان کی معصیت کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جنت کی یہ صفت اس وقت ہوگی جب قیامت کے بعد لوگ بطور جزا کے جنت میں داخل ہوں گے، جب قیامت کے بعد بطور جزا کے طور پر اس میں داخل ہوں گے۔ تو اب ان علماء کا کہنا یہ ہے کہ اصل میں اس دار خلد کی یہ حیثیت اس وقت ہوگی جب قیامت کے بعد لوگ بطور جزا کے، ثواب کے طور پر اس جنت میں داخل ہوں گے۔ اب وہ جنت اس معنی میں لی جائے گی کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہ جائے گا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ دار خلد میں تھے، مگر ان جو اوپر میں نے جن علماء کا ذکر کیا کہ ایک گروہ علماء کا کہتا ہے کہ نہیں، وہ دار خلد تھی نہیں، کیونکہ وہاں خدا فرماتا ہے کوئی جھوٹی بات نہیں کر سکتا، کوئی جھوٹی بات نہیں ہوگی، کوئی بیہودہ بات نہیں ہوگی، وہاں کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی، تکلیف پہنچی یا نہیں پہنچی وہاں پر، اور نہ وہ وہاں سے کوئی نکالا جائے گا۔ وہ جو گروہ ہے علماء کا، وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی جو آیات ہیں اس کے تحت وہ دار خلد میں تھے ہی نہیں، وہ کسی اور جنت میں تھے۔ مگر دوسرے علماء یہ بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، وہ اصل میں یہ اس لیے کہ یہ حیثیت دار خلد کی قیامت کی جزا کے بعد بطور ثواب جب اس میں داخل کیا جائے گا اس وقت ہوگی، اس وقت یہ جنت دار خلد ان لوگوں کے لیے ہوگی جن کو اللہ تعالی ہمیشہ ہمیشہ زندہ رکھنا چاہے گا اس میں، اور جن کے لیے موت مقرر کر دی گئی ہے وہ جنت میں داخل ہونے کے بعد اس سے نکل آئیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے ان کے لیے وہ دار خلد کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ زندہ رکھنا ہے، اور جن کے لیے موت مقدر کر دی گئی ہے کہ ابھی انہوں نے مرنا ہے، تو وہ جنت میں داخل ہونے کے بعد اس سے نکل آئیں گے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج جنت میں گئے یا نہیں گئے؟ جنت میں گئے، اور پھر جنت سے باہر آ گئے، جنت سے
باہر آ گئے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جس نے ابھی مرنا ہے، جس کے لیے موت مقرر کر دی گئی ہے، اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے، یہ ان کے لیے حکم ہے جنہوں نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اور وہ قیامت کی بات ہے، قیامت کی بات۔ اور حضرت آدم کی جنت میں داخل ہونے کی بھی دلیل جون سی ہے وہ یہی ہے۔ اچھا، اب آگے یہ ہے کہ ان احادیث سے اب یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو دار الخلد کے اندر رکھا گیا تھا، مگر یہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے میں نے بیان کر دی۔ اب اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جی وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا اور اس جنت میں سے جہاں سے چاہو خوب کھاؤ، اور اس جنت میں سے جہاں سے چاہو خوب کھاؤ، جی وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ اور اس درخت کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ورنہ تم حد سے بڑھنے والوں میں شمار ہوگی۔ اس درخت کے متعلق جو فرمایا گیا ہے یا جس چیز کو کھانے سے منع کیا گیا تھا، عام لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ گندم کا گانا مشہور ہے کہ گندم کے دانے سے منع فرمایا گیا تھا، جبکہ حدیث پاک کے اندر ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ سے روایت ہے کہ یہ زیتون کا درخت تھا، زیتون کا درخت تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ یہ گندم کا درخت تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ یہ انگور کا درخت تھا۔ یا وہ زیتون کا درخت تھا، یا وہ گندم کا درخت تھا، یا وہ انگور کا درخت تھا، وہ جو بھی درخت ہو، جو بھی ہو، کسی ایک کے اوپر اگر قائم ہو جائیں گے اور اس کی صراحت نہیں آئی تو پھر آپ غلط ہو جائیں گے، آپ غلط ہو جائیں گے۔ اس لیے وہ جو بھی تھا، وہ گندم تھا، وہ انگور تھا، وہ زیتون تھا، کیونکہ روایات جس طرح آئی ہیں کہ ایک روایت میں ہے کہ وہ زیتون کا درخت تھا، دوسری روایت میں ہے کہ وہ گندم کا درخت تھا، تیسری روایت میں ہے کہ وہ انگور کا درخت تھا، جس کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانے سے منع فرمایا تھا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ اور اس درخت کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ورنہ تم حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ جی تو یہ ایک روایت میں کہ یہ گندم کا، ایک میں کہ یہ زیتون کا، اور ایک میں یہ کہ یہ انگور کا درخت تھا۔ تو اب قرآن مجید کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو کسی معین درخت کے پھل کھانے سے منع کیا تھا۔ یعنی قرآن اب اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی درخت تھا ضرور جس کے قریب جانے سے ان کو منع کیا تھا، جس کا پھل کھانے سے یا جس کا دانہ کھانے سے اللہ نے منع کیا تھا، جی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ صراحت نہیں کی کہ وہ کون سا درخت ہے، یہ صراحت نہیں ہے قرآن کے اندر کہ وہ درخت گندم کا تھا، مگر آپ جس سے پوچھیں وہ کیا کہے گا، وہ گندم کا درخت تھا، وہ گندم کا تھا۔ بھئی کہاں ہے قرآن پاک کے اندر کہ وہ گندم کا درخت تھا؟ احادیث تو کہہ رہی ہیں کہ وہ زیتون کا درخت تھا، وہ انگور کا درخت تھا، اور وہ گندم کا درخت تھا۔ تو وہ جون سا بھی درخت تھا، مگر کوئی درخت تھا جس کے قریب اللہ تعالیٰ نے ان کو جانے سے منع فرمایا تھا۔ تو اس درخت کا نام ذکر کیا اور نہ اس کی طرف کوئی اشارہ کیا قرآن کریم کے اندر۔ اس لیے اب صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے درختوں میں سے کسی خاص درخت کا پھل کھانے سے حضرت آدم اور حضرت حوا کو منع کیا تھا، باقی تمام درختوں سے منع نہیں کیا تھا۔ تو کوئی خاص درخت تھا نا جس کے قریب اللہ نے جانے سے منع کیا تھا، جس کا پھل اللہ نے کھانے سے
منع کیا تھا، تمام درختوں سے منع نہیں کیا تھا، تمام درختوں سے منع نہیں کیا تھا۔ اچھا، اور ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کون سا درخت ہے جس کے قریب اللہ نے جانے سے منع کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا کوئی ذکر کیا ہے اور نہ، تو اس لیے بس وہ جو بھی درخت تھا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اس کا ذکر آ گیا قرآن میں۔ بس ایک درخت سے منع کیا گیا تھا، بھلے وہ انگور کا تھا، بھلے زیتون کا تھا، بھلے گندم کا تھا، وہ جو بھی تھا، کہ بس اس کے قریب نہ جانا۔ وہ چلے گئے، اس کا پھل نہ کھانا، انہوں نے کھا لیا، اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم حد سے بڑھنے والوں میں شمار ہوگے، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو اب دیکھنا یہ کہ جس درخت کا وہ دانہ یا پھل کھانے سے خدا نے منع کیا تھا، آیا اس درخت کا پھل کھانا جو تھا حضرت آدم علیہ السلام کا، وہ معصیت تھا یا نہیں؟ دیکھنا یہ کہ آیا وہ معصیت تھا۔ معصیت کس کو کہتے ہیں؟ نافرمانی، گناہ، برا کام۔ اب دیکھنا یہ کہ آیا وہ معصیت بھی تھا یا نہیں، جس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا اور انہوں نے کھا لیا۔ اب دیکھنا یہ کہ وہ کیا وہ نافرمانی تھی، وہ گناہ تھا، وہ معصیت تھا یا نہیں، اس معاملے کو سمجھنا ہے، بس اس چیز کو سمجھنا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت سے کھایا اور اس درخت کے قریب گئے، تو کیا وہ ظالموں میں سے ہو گئے؟ حضرت آدم علیہ السلام، انہوں نے اس کا پھل کھایا اور وہ اس درخت کے قریب گئے، تو کیا وہ ظالموں میں سے ہو گئے؟ آدم علیہ السلام۔ اس کا جواب یہ ہے، ہمیں دلائل کی روشنی میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قصد اور اللہ تعالیٰ نے درخت کے پاس جانے سے حضرت آدم علیہ السلام کو منع کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اگر اس درخت کے پاس اپنے ارادے سے گئے، اپنے ارادے سے گئے، اگر جس چیز سے منع کیا گیا اس میں آپ اپنے ارادے سے جائیں پھر بھی، تب تو آپ کا ذہن کہتا ہے کہ وہ گناہ ہوگا۔ منع کیا بھی یہ کام نہ کرنا، پھر وہ کام کیا، حکم عدولی کی، اب تو وہ گناہ ہے۔ اور اگر اس میں آپ کا قصد نہیں تھا، اگر اس میں آپ کا ارادہ نہیں تھا، تو پھر وہ گناہ کے زمرے میں آئے گا؟ اگر اس میں آپ کا ارادہ نہیں تھا، ہاں، اگر اس میں آپ کا ارادہ نہیں تھا، آپ کا قصد نہیں تھا، اور بے دہانی میں ہو گیا، ایک چیز سے منع کیا کہ یہ کام نہ کرنا، اور اب اگر آپ نے وہ کام کی ہے، تو اگر تو ارادے اور قصد سے کیا ہے تو اب حیثیت کچھ اور ہے، اور اگر ارادے اور قصد سے نہیں کیا تو پھر اب حیثیت اس کی کچھ اور ہے، اب اس کی حیثیت کچھ اور ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ ان کا اس درخت سے وہ دانہ کھانا معصیت تھا یا نہیں۔ تو اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے قصد اور ارادے سے درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا ہے، اللہ نے منع فرما دیا، اور پھر بھی کوئی اپنی مرضی سے وہاں جائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ نافرمانی ہے، وہ معصیت ہے۔ قصد اور ارادے سے اس کے پاس جانے سے منع فرمایا، کیونکہ جب کسی کام سے منع کیا جائے تو اس کا محمل یہی ہے کہ اس کام کو قصد اور ارادے سے نہ کیا جائے، قصد اور ارادے سے نہ کیا جائے۔ اور گناہ کی بھی تعریف یہی ہے کہ قصداً اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جائے تو وہ گناہ ہے، اور جو کام نسیان، بھولے سے
ذہن میں نہیں تھا، خطا سے سرزد ہو گیا، وہ گناہ نہیں ہے، وہ گناہ نہیں ہوتا۔ سو اب یہ دیکھنا ہے کہ حضرت آدم نے اس درخت سے قصدن کھایا یا بھول کر کھایا، تو بات سامنے آ جائے گی کہ اگر تو انہوں نے قصدن ارادے سے خود اپنے قصد اور اپنے ارادے سے جا کر وہ کھایا تو اب پھر سمجھ میں آ جائے، اور اگر ایسا نہیں تھا تب بھی بات سامنے سمجھ آ جائے گی کہ معصیت تھی یا نہیں تھی۔ جی اب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور بے شک اس سے پہلے ہم نے آدم سے عہد لیا تھا کہ وہ اس درخت کے قریب نہ جائیں، وہ بھول گئے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام فنسی بس وہ بھول گئے، حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے، اور خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کا قصد نہیں پایا، ہم نے ان کا قصد نہیں پایا۔ اب قرآن کریم کے اندر ہے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور بے شک اس سے پہلے ہم نے آدم سے عہد لیا تھا، ہم نے عہد لیا تھا اس کے قریب نہ جانا، مگر وہ بھول گئے۔ خدا کہہ رہے کہ وہ بھول گئے، اور پھر آگے مزید اس کے اوپر تقویت یہ کہ خدا یہ کہہ رہا ہے اور ہم نے ان کا قصد نہیں پایا۔ آدم علیہ السلام کا قصد نہیں تھا، ارادہ نہیں تھا۔ یہ ممکن ہے کہ نبی کو خدا منع کرے، نبی کو خدا منع کرے، جو کائنات کو دینے کے لیے تعلیم اور ہدایت آتا ہے، سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، خدا کی فرما برداری کے لیے سکھانے آتا ہے، وہ خدا نے کہا وہ بھول گئے اور ہم نے ان کا قصد ہی نہیں پایا، ان کا قصد ہی نہیں تھا اس کے کھانے کا، اس کے قریب جانے کا، تھا ہی نہیں کوئی قصد۔ خدا کہہ رہا ہے قرآن کے اندر، تو بات ختم ہو گئی۔ اور جب آدم علیہ السلام نے بھول سے اس درخت سے کھایا تو ان سے معصیت سرزد ہوئی، نہ تو معصیت سرزد ہوئی اور نہ وہ ظالموں میں سے ہوئی۔ معلوم ہوا کہ اب نہ تو وہ کوئی نافرمانی تھی، نہ ہی وہ کوئی ظلم تھا، نہ ہی وہ ظالموں میں سے تھے۔ اچھا، اب اگر یہ سوال ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ فرمایا آدم نے معصیت کی، جیسے قرآن کریم کے اندر آتا ہے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم نے اپنے رب کی معصیت کی سو وہ جنت کی سکونت سے بے راہ ہو گئے، یعنی کہ جنت سے نکال دیے گئے۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ پھر اس کا آپ جواب کیا دیں گے اگر کوئی وہاں پر یہ بات کر دے، جبکہ ہم نے تو پیچھے ثابت کر دیا کہ نہ وہ معصیت تھی نہ وہ گناہ تھا، قطعاً بھی نہیں، اور وہ بھی قرآن سے۔ اب یہ بھی کوئی قرآن کی آیت لے آئے اور وہاں پر یہ بات کرے کہ خدا نے یہ معصیت کا لفظ جو ان سے فرمایا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر چند کہ حضرت آدم بھول کر درخت کے قریب گئے تھے، اور ان کا کیونکہ خدا کہہ رہا ہے کہ وہ بھول گئے تھے، ان کا قصد ہم نے نہیں پایا تھا، تو اور ان کا یہ فعل حقیقت میں معصیت نہیں تھا، بھول کر کیونکہ وہ درخت کے قریب گئے تھے تو ان کا یہ فعل حقیقت میں معصیت نہیں تھا۔ ہم نے قرآن کی آیات کی روشنی میں یہ چیز پہلے پڑھ لی اور سمجھ لی کہ ان کا وہ عمل حقیقت میں میرے اس نقطے کو جو ہے نا وہ آپ سمجھو، حقیقت میں وہ معصیت نہیں تھا، وہ گناہ نہیں تھا، وہ نافرمانی نہیں تھی، حقیقت میں تو ایسا ہی تھا نا، حقیقت یہ تھی۔ اچھا، لیکن
یہ ان کا اس درخت کے قریب جانا اپنی ظاہری صورت میں دیکھنے والوں کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ معصیت. دیکھنے والوں کو ظاہری صورت میں کیا محسوس ہوتا ہے؟ معصیت. وہ گئی ہیں اس کے پاس، کھائے. یہ تو قرآن سے ثابت ہو گیا کہ نہ وہ بھول کر گئے اور نہ ہم نے ان کا قصد پایا اس کے اندر. جی بس وہ بھول گئے. فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، وہ بھول گئے اور ہم نے ان کا قصد نہیں پایا تھا. اس میں ثابت ہو گئی نہ وہ نافرمانی ہے نہ وہ معصیت ہے. جی تو اب پھر بھی جو یہاں معصیت فرمایا گیا دوسری جگہ قرآن پاک کے اندر، وہ اس لیے یہاں معصیت فرمایا گیا کہ حقیقت میں وہ معصیت نہیں تھی، مگر دیکھنے والوں کو کیا نظر آ رہا تھا؟ جب وہ کوئی جائے گا وہاں اس درخت کے قریب، دیکھنے والے کو بظاہر وہ معصیت تھی، حقیقت میں وہ معصیت نہیں تھی، وہ معصیت نہیں تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. بس شیطان نے انہیں اس درخت کے ذریعے لغزش میں مبتلا کیا اور جہاں وہ رہتے تھے وہاں سے ان کو نکال دیا. ہم نے فرمایا اب تم سب نیچے اترو، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت مقرر تک ٹھکانا اور فائدہ اٹھانا ہے زمین کے اندر. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.